اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم موضوع آج ڈسکس ہوگا، گفتگو ہوگی، اور وہ ہے وصیت، یعنی جو مال ہوتا ہے اس مال سے متعلق جو وصیت کی جاتی ہے، اس کی شرعی اہمیت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح وصیت کی جائے گی، اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ عز و جل اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی آڈیو ویڈیو کالز SMS بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے، آپ آخر تک یہ سلسلہ دیکھتے رہیے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے ابتداءً کہ وصیت کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بنائے، ٹھیک، کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو دے دی جائے، صحیح، اور وہ جو فلاں کو دی جا رہی ہے چیز وہ بطور احسان ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے مرنے کے بعد بطور احسان کسی چیز کا کسی کو مالک بنا دینا، صحیح، تو یہ وصیت کہلاتا ہے۔ اور وصیت جو ہے قرآن و حدیث، اجماع امت اور قیاس سب سے ثابت ہے، اور اس کی حاجت بھی درپیش ہوتی رہتی ہے۔ فقہاء کرام نے جو ہے اس کی علتیں یہ بیان کی ہیں کہ اس کی حاجت کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی امیدوں میں دھوکہ کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے، کیا کیا سوچتا ہے میں یہ کام کروں گا یہ کروں گا، لیکن ٹھیک، بعض اوقات جو ہے وہ مرض الموت کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ مرض الموت میں ہوتا ہے، مرض میں ہوتا ہے، تو اس کو پھر موت یاد آتی ہے، صحیح، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو میں نے گناہ کیے، جو میں نے جو ہے نقصانات کی ہے، میں اس کی تلافی کروں، اس کا کوئی ٹھیک ہے، تدارک کروں۔ تو اس کے لیے وہ اپنے مال کے ذریعے سے ایسی وصیت کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے وصیت کو شریعت نے جو ہے وہ جائز رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی واضح اس کے احکام ہیں۔ سورہ نساء میں، جہاں سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں جہاں ورثہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو وہاں جو ہے وہ 4 دفعہ وصیت کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک، وصیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر آخری آیات سے کچھ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یعنی میت کی وصیت اور دین یعنی قرض نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ جی، اب یہاں وصیت کا کہا کیونکہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، جی، پھر اس پر دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو قرض ہوتا ہے وہ اس کے مال سے ادا کیا جاتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وصیت پر عمل کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے کوئی اگر جائز وصیت کی ہے تو اس کے مال کے تہائی حصے سے اس پر جو ہے عمل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور حدیث شریف میں بھی وصیت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جیسا کہ ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی موت وصیت پر ہو، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد انتقال کرے، وہ عظیم سنت پر مرا، سبحان اللہ، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی شے ہو اور بلا تاخیر اس میں اپنی وصیت جو ہے وہ تحریر نہ کرے. ٹھیک. اور اس وصیت کے کئی فوائد بھی ہیں، اس کی کئی اہمیت بھی ہیں. ایک تو اہمیت افادیت ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کو جو وصیت کر کے وفات کر گیا اسے متقی، شہید اور عامل بھی سننا فرمایا سبحان اللہ. اور اس کی مغفرت کی بشارت دی. ٹھیک. بعض اوقات اس کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، ایک تو ورثہ ہیں، ورثہ کے لیے تو حصے مقرر ہیں، ورثہ کے علاوہ جو وارث نہیں بنتے لیکن ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار، تنگ دست ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، تو وصیت کر کے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ جائے، یہ مستحب ہے. جیسے قرآن میں بھی اس کا حکم ہے کہ جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو، مفہوم ہے، تو کچھ لوگ آ جائیں تو انہیں بھی کچھ دو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے عمومی طور پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو جائے صحیح اور اس کے اور بیٹے بھی موجود ہوں، صحیح تو پھر اس کا حصہ نہیں ہوتا، صحیح. یعنی اس کی اولاد یعنی پوتوں کو حصہ نہیں ملتا چچا کی موجودگی میں. تو یہاں یہ علماء نے فرمایا کہ وہ وصیت کرے، صحیح دادا وصیت کریں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد میرے سارا مال تو میری اولاد میں جائے گا، بیٹے بیٹیوں میں جائے گا، میرے مرحوم بیٹے کی اولاد یعنی میرے پوتے پوتیوں کو حصہ نہیں ملے گا. تو اپنے تہائی مال میں سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی حصہ وہ مقرر کر دے. ٹھیک. تو اس طرح جو ہے اس کی کئی افادیت ہیں، اور عام طور پہ بھی دنیا میں یہ رائج ہے وصیت، اور وصیت کو یہ لوگ کہتے ہیں ول. صحیح. اور ول کے معنی ہے خواہش. ٹھیک. لیکن وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھتے کس کا فائدہ کس کا نقصان ہے. بعض اوقات کئی ایسی وصیتیں ہو جاتی ہیں جو آپس میں قطع رحمی اور جو ہے لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے. لیکن شریعت نے ہمیں وصیت کا جو ایک حکم دیا ہے کہ وصیت کرنے کا، تو اس کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کیے ہیں، کچھ قیودات بھی بیان کیے ہیں کہ اس حد میں رہ کر وہ وصیت کر سکتا ہے تاکہ کسی کا نقصان بھی نہ ہو. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے وصیت کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت سے متعلق بھی بیان کر دیا، قرآن و حدیث میں اس سے متعلق کیا بیان کیا گیا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا مفتی صاحب کہ وصیت کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی شرعاً یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، وصیت تو مستحب ہے جب اس پر کچھ حقوق اللہ باقی نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر اس پر کچھ نمازیں باقی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پر حج فرض تھا اس نے نہیں کیا، ٹھیک، روزے رکھنے تھے نہ رکھ سکا، تو اب اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ وصیت کرے. ٹھیک. تو اس طرح فقہاء کرام نے 4 قسمیں بیان کی ہیں. صحیح. ایک تو وصیت واجب ہے، صحیح. وہی والی کہ اس پر کچھ کفارات واجب تھے، نماز روزہ جو ادائیگی ماضی میں نہ کر سکا، تو اسی طرح روزے نہ رکھ سکا، تو ان چیزوں کی وصیت کرنا تو واجب ہوگا. واجب ہوگی. اور ایک وصیت ہوتی ہے مباح، ٹھیک، جائز ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے، لیکن جو غنی ہے ان کے لیے وصیت کر لینا. ٹھیک ہے. اور ایک وصیت ہوتی ہے مکروہ. صحیح. مکروہ وصیت کہ کسی معصیت یہ گناہ کے بارے میں وصیت کرنا، ٹھیک، اور اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز میرا مال جو ہے وہ گناہ میں جو ہے وہ لگے گا. ٹھیک. تو ایسی چیزوں کی وصیت کرنا مکروہ ہے. صحیح. اور چوتھی قسم وہ مستحب ہے، ان چیزوں سے جو پاک ہو، اس کے علاوہ جو وصیتیں ہوں تو وہ مستحب ہے. مدنی چینل کے ناظرین، موضوع وصیت ہے اور انشاءاللہ عز و جل مزید اس پر ہمارے ذہن میں سوالات بھی ہیں، وہ گفتگو میں شامل ہوں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد رفیق قادری خان سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ میرا جو دادا ابو تھا اس 3 بیٹیاں تھی اور 4 اس کے بیٹے تھے. اور جو میری ایک پھپھو تھی وہ دادے سے پہلے فوت ہو گئی، 40 دن پہلے فوت ہو گئی. تو جب اس کی اب جو جائیداد کا حصہ ہے کیا وہ میری اس پھپھو کو جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اس سے بھی ملتا جلتا سوال آ گیا جی کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دادا ہیں اور دادا کی زندگی میں ہی ان کے پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے اور بیٹے، دادا کے اور بیٹے بیٹیاں موجود ہیں. تو ظاہر ہے وہ پھپھو کا تو کوئی حصہ نہیں ہوگا، لہذا ان کا حصہ نہیں ہے تو ان کی اولاد کو بھی دادا کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر ورثہ چاہیں، دیگر ورثہ جو بالغ ورثہ ہیں،
وہ اپنے حصوں میں سے انہیں اپنے مرحوم بہن کی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن شرعی طور پہ دیکھیں وارث وہ کہلاتے ہیں جو مرحوم کے انتقال کے وقت زندہ ہوں. صحیح. مرحوم کے انتقال کے وقت، یعنی دادا کے انتقال کے وقت جو بیٹا بیٹی جو وارث زندہ تھے تو وہ حصے دار ہوتے ہیں. اگرچہ بعد میں ان کا انتقال ہو جائے، صحیح. والد کے بعد کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ اس کی اولاد میں جاتا ہے، لیکن والدین کی زندگی میں کسی بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی موجود ہو تو اس کا اور اس کی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا. اگلی کون؟ ہمارے قبائلی علاقوں میں کئی نوکریاں ہوتی ہیں وہ موروثی ہوتی ہیں، یعنی کہ وراثت میں شامل ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے ادارے باقاعدہ ان کی وہاں قیمت لگائی جاتی ہے. والد صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد یا فوت ہونے کے بعد کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کو رکھا جائے گا، تو یہ جائیداد میں شامل ہوتی ہیں. اس حوالے سے تھوڑی وضاحت کرنی تھی. کیا فرمائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس طرح کا سلسلہ؟ اصل میں یہ تو ترکے میں شامل نہیں ہوگی. صحیح. یہ نوکری ہوتی، اسے والد جو ہے وہ سرکاری جاب کرتے تھے، کسی ادارے میں کرتے تھے، تو اب ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. تو ظاہر ہے ان کا جو اس ادارے کے ساتھ جو عقد اجارہ تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ ان کی ثوابدید پر ہوتا ہے. صحیح. کہ وہ چاہیں تو ان کی اولاد میں سے، جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ سرکاری جاب والے جو ہوتے ہیں بعض اداروں میں ہوتا ہے کہ اولادوں کو بھی نوکری دی جاتی ہے. تو لیکن یہ کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے جس کے باقاعدہ کوئی تقسیم ہو، حصے داری ہو، جو مطلب اس ادارے کے قوانین ہوں اس کے مطابق اگر وہ کسی بھی وارث کو نوکری دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو جائیداد کا حصہ نہیں کہا جائے گا، ترکہ نہیں شمار کیا جائے گا کہ اس کو باقاعدہ تقسیم کیا جائے، ایسا نہیں. جی اگلی کون؟ میں طارق بول رہا ہوں سعودی عرب سے. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو شیئر کا کاروبار ہے کیا یہ جائز ہے؟ جی شیئر کے کاروبار کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں آج کل جو مروجہ شیئرز کا طریقہ کار ہے تو یہ کئی وجوہ سے یہ کاروبار ناجائز و حرام ہے، لہذا مسلمان کو یہ شیئرز کی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے. اب اس کی کئی وجوہات ہیں، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. جی. عمومی طور پہ شیئرز مارکیٹ میں سٹے والی جوئے والی صورت ہوتی ہے. جی. یہ بھی ناجائز ہے. آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے حصے کے مالک ہو گئے. صحیح. اب وہ کمپنی جو بھی کام کرے گی جائز یا ناجائز اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا. عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو شیئرز رائج ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو شیئرز وہ ہوتا ہے جس کو ترجیحی حصص کہتے ہیں، یعنی عرف میں سے پریفرنس شیئرز کہا جاتا ہے. تو یہ جو شیئرز ہوتے ہیں اس میں صرف وہ نفع میں شریک ہوتا ہے، نقصان میں شریک نہیں ہوتا. ٹھیک. یعنی کمپنی کو جو ہے اگرچہ نقصان ہو رہا ہو لیکن اس کے لیے مخصوص ایک رقم ہوتی ہے نفع کی، وہ اس کو دینی ہوتی. یہ تو بالکل سود والی صورت ہے. صحیح. اور ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کو ترجیحی مساواتی حصص کہتے ہیں، یعنی اس کو ایکویٹی شیئرز کہا جاتا ہے. ٹھیک. اس میں نفع و نقصان جو ہے وہ دونوں میں اس کو شریک رکھتے ہیں، لیکن ان کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں. اور ایسی تیسری قسم ہے جس کو قرض تمسکات کہتے ہیں، یعنی اس کو رسید، چھپی ہوئی رسید کہتے ہیں. صحیح. اور اس رسید کو ڈیبینچر کہا جاتا ہے. تو یہ یعنی لوگوں سے جو قرض لیا ہوتا ہے اس کی مقدار لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس پر باقاعدہ نفع دیا جاتا ہے، تو یہ بھی سود والی صورت ہے. تو مروجہ جتنے طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں تو وہ ناجائز ہیں. بعض اوقات ایسی کمپنی کے بھی شیئرز فروخت ہو رہے ہوتے ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا. صحیح. اور بھی کئی وجوہ ہیں، تو لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا لازم ہے. مدنی چینل کے ناظرین ویڈیو کال بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا مفتانی کرام سے سوال ہے کہ کیا جب ہم وضو کرتے ہیں حوض کے پانی میں سے تو ہمارا وہ وضو کرتے وقت پانی حوض میں جا کے گرتا ہے، کیا وہ پانی دوبارہ قابل استعمال رہتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں کوئی بڑے حوض میں جی جیسے جو دادردہ کی تعریف میں آئے، یعنی 25 گز 225 فٹ، ٹھیک ہے، جو دادردہ کی تعریف ہے، اگر اتنے بڑے حوض سے کوئی وضو کر رہا ہے تو اس صورت میں انہوں نے سوال یہ کیا کہ اب وضو کرتے ہیں، چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو کچھ چھینٹیں حوض کے پانی میں بھی چلی جاتی ہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں تو وہ پانی قابل استعمال ہی رہے گا. صحیح. کیونکہ وہ جو مستعمل جو پانی استعمال شدہ ہو گیا اس کی مقدار ہے کم.
ٹھیک ہے، اور حوض کا پانی بہت زیادہ ہے غیر استعمال. صحیح، تو مستعمل پانی اگر غیر مستعمل پانی میں مل جائے اور مستعمل پانی کی جو مقدار جو ہے وہ کم ہو، صحیح، تو اس صورت میں جو جس پانی میں زیادہ پانی میں گرا ہے اس کو مستعمل نہیں کرے گا، صحیح. یعنی وہ قابل استعمال رہے گا. صحیح، اب میں نے جو شروع میں وضاحت کی کہ حوض کا اتنا بڑا ہو، صحیح، اس لیے میں نے کہا اگر چھوٹا سا حوض ہے صحیح، تو اس میں اگر کوئی بغیر دھلا ہوا ہاتھ بھی ڈالے گا تو پھر وہ سارا پانی جو ہے قابل استعمال نہیں غسل کے لیے نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بڑے حوض کی وضاحت کی تھی. خیر ان کا سوال جو ہے وہ چاہے چھوٹا حوض ہو یا بڑا حوض ہو، صحیح، تو اگر وہ مستعمل پانی جو ہے اس کے اندر گر جائے اور مستعمل پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہو، صحیح، تو جس پانی میں وہ گرا ہے اور اس کی مقدار زیادہ ہے تو وہ قابل استعمال ہی رہے گا، اسے مستعمل نہیں کہیں گے. ٹھیک. اس کا وصیت پر گفتگو ہماری چل رہی تھی اور وصیت کی آپ نے تعریف، اس کی اہمیت وغیرہ بھی بیان کی، شرعی حکم بھی بیان کیا. یہ ارشاد فرمائیں کہ وصیت کس عمر میں کی جائے، کیونکہ ویسے بھی آج کل جس طرح کے حالات ہیں اور ایس ایم ایس بھی آتے رہتے ہیں کہ بندہ سویا اور سوتا کا سوتا رہ گیا، اچانک بھی اس طرح کی زلزلے بھی آ جاتے ہیں، سیلاب بھی آ جاتے ہیں، تو وصیت کس وقت کی جائے؟ یعنی آپ اپنی عمر، یعنی آخری سٹیج کا انتظار کیا جائے کہ جب میری عمر 70 سال ہوگی، جب میں بیمار ہوں گا تو اس وقت وصیت کروں؟ دیکھیں اس میں تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک، اور کب انسان چلا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت وہ کر جائے، صحیح، اس کا انتظار نہ کرے. یعنی جو چیزیں ضروری ہیں صحیح، اس کی وصیتیں کر جائے، ٹھیک، اور اس کے بعد مال ہے اس کی کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہے تو اس کی وصیتیں کر جائے. صحیح، کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں تو اس کی وصیتیں کر جائے، تاکہ کل کو ورثہ کے لیے آسانی رہے. تو اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ جی کر جتنا دے، جلد ہو سکے کر دے. وہ کر دے. کتنے مال میں وہ وصیت کرے گا؟ دیکھیں شریعت نے جو اسے اختیار دیا ہے جی جی، اپنے تہائی مال میں سے، یعنی کل مال کا تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے تیسرے حصے کی. کیونکہ کل مال کی وہ وصیت نہیں کر پائے گا، کیونکہ کل مال کی وصیت کرنے میں ورثہ کا حق جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ورثہ کے حق کی وجہ سے اس کو صرف 1/3 مال میں جو ہے وصیت کرنے کا کہا گیا ہے کہ 1/3 مال وہ غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی نے کر لی صحیح، اور ورثہ جو سب کے سب عاقل بالغ ہوں صحیح، اور حالت صحت میں اس کی اجازت دے دیں، والد کے انتقال کے بعد، موسی جس نے وصیت کی اس کے انتقال کے بعد، تو پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے. ورنہ 1/3 مال پہ تو وصیت عمل کرنے کے لیے ورثہ کی اجازت ضروری نہیں ہوتی. وہ راضی نہ بھی ہوں، 1/3 مال میں تو وصیت پر عمل کیا جائے گا. صحیح، اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو اس میں ورثہ کی اجازت ضروری ہے. اچھا، وصیت کس کے لیے کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی اگر ایک سوال ذہن میں. جیسے ابھی وضاحت کی غیر وارث کے لیے، ٹھیک ہے، تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. اچھا، اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہ بہت ہی عام ہے صحیح، کہ وصیت کرتے ہیں تو اپنے وارثوں کے لیے کرتے ہیں. صحیح، اب وارثوں کے لیے تو حصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ بھائی بیٹے کے اتنے حصے ہیں، بیٹی کے اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے. تو وارثوں کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. حدیث میں آیا کہ لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، ٹھیک، وہ جائز نہیں. غیر وارث کے لیے جو اس کا وارث نہیں بنتا اس کے لیے جو ہے وہ وصیت کی جائے گی. صحیح. اب اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ وارث کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وصیت کرتے وقت وہ وارث تھا، صحیح، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ وارث نہیں ہے. اچھا، اس کی صورت بنتی ہے. بنتی ہے. اسی طرح وصیت کرتے وقت تو وہ وارث نہیں تھا، صحیح، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو وارث بن گیا. صحیح. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کا بیٹا ہے صحیح، اور اس کا بھائی بھی ہے، صحیح، اور کسی کا بیٹا اور بیٹے کی موجودگی میں بھائی کو حصہ نہیں ملتا. صحیح. اب اس نے اپنے بھائی کے لیے وصیت کی. صحیح. اس وقت تو وصیت کرتے وقت تو وہ وارث نہیں تھا اس کا، صحیح. لیکن اس کے مرنے سے پہلے، وصیت کرنے والے کے مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ، تو اب یہ اس کا وارث ہو گیا. وارث ہو گیا. اب اس کا انتقال ہوا تو بھائی اس کا وارث ہوگا. صحیح. تو اب یہ وارث کے لیے وصیت ہوئی، یہ باطل ہو جائے گی. صحیح. اور دوسری صورت کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صحیح، اس نے اپنے بھائی کے لیے، وارث کے لیے وصیت کی، صحیح، لیکن اس کے وصیت کرنے والے کے مرنے سے پہلے اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا. صحیح. تو اب اس کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے اب بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، تو وہ وصیت اس کے لیے جائز ہو جائے گی. تو پتہ چلا
کہ وارث ہونا یا نہ ہونا اس کا اعتبار وقت وصیت نہیں صحیح، بلکہ موت کے وقت ہے، موت کے وقت، کہ جس کے لیے موسیٰ لہو اس کو کہتے ہیں، جس کے لیے وصیت کی جائے. صحیح، تو جس کے لیے وصیت کی ہے موت کے وقت اس کا وارث بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اگر وارث بن رہا ہے تو وصیت باطل ہوگی، صحیح. اگر وارث نہیں بن رہا تو شریعت کے اندر اس وصیت پر عمل کیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا ایک درمیان میں سوال مفتی صاحب نے خود ہی اٹھایا اور اس کا جواب بھی عطا فرمایا کہ وصیت کا معاملہ کس طرح، مطلب یعنی اصل موت کے وقت دیکھا جائے گا کہ وصیت کا نفاذ کس انداز میں ہوگا. ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر اچانک غیبت ہو جائے تو کیا حکم ہوگا، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز کے اندر غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی صورت کس طرح کی جائے، مطلب کیا کیا جائے؟ غیبت ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ٹھیک ہے. توبہ استغفار کریں. اور کسی کی نماز میں غلطیاں دیکھیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پر کیا واجب ہے، اس کو ہم بتائیں. اگر تو ان کو یقین ہے کہ میں اگر ان کو سمجھاؤں گا، جس نے دیکھا اس کو یقین ہے، ظن غالب ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، جی، تو اس صورت میں اس کو سمجھانا، اس کی غلطی کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے، صحیح. یہ ہے کہ برا مانے گا، تو سمجھانا واجب نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ پھر بھی سمجھا دے. ٹھیک. تو عمومی طور پہ یہ انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، کسی کو پیار سے اکیلے میں تفہیم کر دی جائے، جبکہ خود بھی صحیح طرح مسئلہ جانتا ہو اچھی صحیح. طرح. اگر وہ سمجھا دیتا ہے اس کو، بھائی یہ طریقہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ مان جاتے ہیں عمومی طور پہ لوگ. صحیح. تو لہذا جب ظن غالب ہو جائے کہ میرے سمجھانے سے یہ مان جائے گا تو پھر اس کو سمجھانا واجب ہوگا. اگر نماز جب ہماری نکل جائے، امام صاحب کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب اپنی نماز ہم شروع کریں گے تو کیا اس وقت ثنا پڑھیں گے؟ اگر پہلے ثنا نہیں پڑھی تھی امام کے ساتھ شامل ہوتے وقت، تو پھر اپنی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا پڑھیں گے. ٹھیک. قرض کو واپس دینے کے لیے، اب ظاہر قرض والا جو ہے جس سے ہم نے قرض لیا تھا وہ تقاضے کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، فون کر رہا ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہم کسی سے سود پر پیسے اٹھا کر اس کا قرض واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں، سود پہ قرض لینے کی اجازت نہیں ہے. البتہ جن صاحب کا یہ مسئلہ ہے اس کی کچھ صورتیں ہیں، کوئی ادات ہیں کہ اگر کوئی شدید مجبوری ہو جائے تو اس کی کوئی صورت نکل سکتی ہے. صحیح. لہذا جن صاحب کا یہ مسئلہ ہو وہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں، ان کی مجبوری اور دیگر معاملات کو دیکھ کر جو ہے ان کے لیے حکم بیان کر دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، وصیت سے گفتگو ہو رہی ہے، اس موضوع پر ہماری مزید انشاءاللہ ہوگی. آئیے کالز کو ہم لیتے ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ مساجد بہت زیادہ ہیں، تو مجھے ایک ہی اذان کا جواب دینا صحیح رہے گا یا سب اذانوں کا الگ الگ جواب دینے پڑیں گے؟ جی دیکھیں، زبان سے تو اذان کا جواب دینا ہی مستحب ہے، تو اگر ایک اذان کا بھی جواب دے دیا تو یہ کافی ہوگا. تو تمام اذان کا جواب دینا یہ اس کے لیے ضروری نہیں، ٹھیک. ایک کا بھی دے دے کافی ہے. جی اگلی کال. بات یہ ہے کہ میں جاتا ہوں اللہ کے ذکر کی محفلوں میں، تو وہاں سے جانے سے نا مجھے میرے بہت سارے خاندان اور بھائی وغیرہ روکتے ہیں. کیا حکم ہے شرعی طور پہ؟ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں جانے سے روکتے ہیں. اب دیکھیں، سوال میں تو وسعت نہیں ہے. صحیح. اب کس وجہ سے روکتے ہیں، کیا وجہ ہے وہ دیکھی جائے گی. صحیح. اور واقعی کوئی اگر شرعی وجہ بنتی ہو صحیح. اور اس وجہ سے روکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان پر کچھ نہیں ہے، صحیح. ان پہ تو لازم ہے کہ روکیں. اور ایسی کوئی شرعی وجہ نہیں بنتی، وہ محفل ہر طرح سے جو ہے وہ صحیح ہے اور کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ جو روک رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے طور پہ یہ شرکت کرتے رہیں، لیکن مزید انہیں چاہیے کہ اپنے سوال کی وضاحت کرتے. اور بہتر صورت یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں. ٹھیک. ویڈیو کالز ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد یامین علی اتاری ہے. میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ تیمم کس صورت میں کرنا چاہیے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیمم کس صورت میں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو تفصیل کافی تفصیل ہے کہ کن صورتوں میں تیمم کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ جس کو وضو یا نہانے کی حاجت ہو اور وہ پانی پر قدرت اسے حاصل نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ وہ تیمم کر سکتا ہے. اب پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، جی جس میں کچھ بیان کر دیتا ہوں.
مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کا دوسرے حصے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب کسی کو ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس بیماری کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یوں کہ خود اس کا آزمایا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو اس نے کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر یہ ہے وہاں پر پانی نہیں ہے اور چاروں طرف 1 میل تک پانی اسے نہیں ملے گا، تو اس کو پتہ نہیں کہ 1 میل تک جو ہے پانی نہیں، نہ کوئی بتانے والا ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ تیمم کرنے کی اسے اجازت ہوگی۔ یا اتنی سردی ہو کہ اب نہانے سے یا پانی کے استعمال کرنے سے مر جائے گا یا شدید اندیشہ ہوگا، اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی اور صورت نہ ہو، لیاف وغیرہ اس کے پاس نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح اور بھی کئی صورتیں ہیں فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، تفصیل کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مدینہ شریف کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد کے چندے سے یا مدنی عطیات سے ذاتی نوٹوں کی چینج یا سکوں کے بدلے نوٹ رکھے جا سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی کیا فرما؟ دیکھیں، جو شخص چندہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو وکیل بنا رہا ہے کہ میری چیز آپ مسجد میں دے دیں یا فلاں شخص کو دے دیں، یا جس کام کے لیے آپ کو چندہ دیا ہے تو آپ اس کے امین ہیں، آپ اسی کام میں اس کو خرچ کریں، تو آپ کے پاس وہ جو رقم ہے وہ امانت ہے۔ تو اب رہا معاملہ رقم کو مس کرنے کا، تو اس میں اگر دینے والی کی طرف سے صراحتاً اجازت ہو یا عرفاً اجازت ہو کہ مال کو مس کر دیا جاتا ہے، تو مس کرنے کی تو اجازت ہوگی۔ جیسے عمومی طور پر فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ سکے وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے روپے ہوتے ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان کی جگہ دوسرا نوٹ دے دیا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے اول صورت کہ حتی الامکان وہی نوٹ دیا جائے، لیکن اگر کسی نے تبدیل کر کے بھی دے دیا تو یہ جائز ہوگا۔ ہاں، ناجائز صورت یہ ہوگی کہ اس نے اس کو استعمال کر لیا اور نیت یہ ہے کہ میں بعد میں اپنی طرف سے ڈال دوں گا، تو یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ رقم اس کے پاس موجود ہے اور مس کرنے کی بھی اجازت اس صورت میں ہوگی جیسے صدقہ واجبہ ہے اور صدقہ نافلہ ہے اس کے پاس۔ رقم تو مس کر دی، جیسے عمومی طور سے زکوٰۃ فطر جمع کرتے ہیں، صدقہ نافلہ جمع کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی مقدار معلوم ہے کہ اس میں سے اتنے صدقہ واجبہ ہیں اور اتنے جو ہے صدقہ نافلہ ہیں، پھر تو مس کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر اس طرح مکس کر لیا کہ پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر جو ہے صدقہ واجبہ کتنے ہیں، صدقہ نافلہ کرتے ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی، اس صورت میں تاوان دینا ہوگا۔ مدینہ چل کے ناظرین، چندے کی جب بات آئی، صدقے کی جب بات آئی، تو میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ الحمدللہ کل اتوار 5 مارچ ہے اور دعوت اسلامی جو کہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، سنتوں کے پیغام کو عام کر رہی ہے، قرآن و سنت کے اس پیغام کو لے کر چل رہی ہے، تو الحمدللہ عز و جل کل مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور 2 شعبہ جات جو ہمارے دعوت اسلامی کے ہیں، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ، اس کے اندر جو امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں، تقریباً 9600 کا یہ عملہ ہے، تو ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے سیلری ہے، اس حوالے سے اس کو رکھا گیا ہے 2 لاکھ یونٹ جمع کرنے کا ہدف ہے، اور 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے، یعنی پاکستانی 10,000 روپے۔ تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ آپ کوشش کیجئے جن سے بن پڑے وہ 1 یونٹ جمع کرائیں، یعنی جس حساب سے اللہ نے آپ کو نوازا، جتنا آپ کے پاس مال ہے، آپ اس حساب سے نیت کیجئے۔ ہو سکتا ہے بعض ناظرین ہمارے یہ سوچیں یار 10,000 روپے تو بہت ہیں، میں 10,000 کیسے دوں گا؟ تو جتنی آپ کی حیثیت ہے اس نیکی کے کام میں آپ حصہ ملائیں، علماء پر، قاریوں پر یہ آپ کی رقم خرچ ہوگی انشاءاللہ عز و جل، آپ کے لیے آخرت کی اس میں بڑی بہتریاں اور بہت ثواب ہوگا۔ تو ضرور آپ نیت کریں کہ کل جو یہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے اس میں ہم اپنا حصہ ضرور شامل کریں گے۔ اچھا حضور، جو ہمیں وہ آئیں، ایک تو وصیت سے متعلق ہی ہے، کیا کوئی اسٹوڈنٹ، طالب علم اپنی نمازوں کے حوالے سے یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میری نمازوں کا جو فدیہ وغیرہ ہے وہ آپ دے دیجئے گا کسی کو؟ دیکھیں، جب تک وہ زندہ ہے صحیح، تو اس سے تو نمازیں پڑھنی ہی ہوں گی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بولا میں نے وصیت
لکھ دی ہے، لکھ دی ہوگی، اب مجھے قضا نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، تو یہ صورت درست نہیں ہوگی. یہ ایسی ہے کہ جس کو اب مہلت نہ ملے، بیچارہ ایسا مرض الموت کا شکار ہو گیا ہے، اب اس کو امید نہیں رہی کہ یار میں جو ہے اس سے شفا پاؤں گا یا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ وصیت کر جائے کہ مجھ پر جتنی بھی نمازیں وغیرہ باقی ہوں، میری مال میں سے جو ہے تہائی مال میں سے نماز روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. لیکن جس کو مہلت مل رہی ہے اس مرض سے بعضوں کا صحت یاب مندہ ہو جاتا ہے، بعضوں کا نا امید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو وہ اب اسے خود جب تک زندگی باقی ہے نمازیں وغیرہ یہ جو اس پر قضا ہیں وہ دوبارہ پڑھنی ہوں گی. ٹھیک جی، مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا کسی کاغذ کے اوپر اللہ کا نام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہو تو کیا اس کو جلایا جا سکتا ہے؟ جی کیا دیکھیں، ایسے مقدس اوراق کو تو نہیں جلا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ان مقدس اوراق میں سے جو مقدس الفاظ ہیں جیسے اسماء گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، اس طرح مقدس جو نام ہے اس کو کسی چیز سے مٹا دیا جائے. اس کو مٹا دیا تو خالی کاغذ رہ گیا تو اس کو جلا سکتے ہیں، بغیر مٹائے اس کو جلانے کی اجازت نہیں. جی اگلی کال. میرے پاپا مسجد کے خزانچی ہیں، تو ان کے پاس مسجد کے پیسے، روپیہ پیسہ وغیرہ جتنا بھی جمع ہوتا ہے، اگر گھر میں کوئی کسی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم نے کسی سے لینے ہیں، کسی سے بھی تو ادھار لے سکتے ہیں نا، وقتی طور پہ ہم ان پیسوں کو استعمال کر کے تو اگلے دن یا 2 دن بعد 3 دن بعد جب ہمارے پاس پیسے آئے تو ان پیسوں میں رکھ سکتے ہیں. مزید بہت نازک ہے معاملہ. مسجد کے خزانچی ان کے والد صاحب جی انہوں نے سوال پوچھا. دیکھیں، اب مسجد کی رقم جو ان کے پاس ہے یہ بطور امانت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے، نہ خود بطور قرض لے سکتے ہیں، نہ کسی اور کو بطور قرض دے سکتے ہیں. اور انہوں نے سوال کیا کہ ضرورتاً اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا، بعد میں یہ ہے کہ ہم دے دیں گے، تو اس کی قطعاً بالکل اجازت نہیں ہے. یہ ناجائز صورت ہے. مسجد کا مال ہے، وقف کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ مسجد میں ہی استعمال کیا جائے. حتیٰ کہ مسجد کا متولی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس طرح جو ہے اپنی ذات میں اس رقم کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ جائز نہیں. ہم ان کو یہ مدنی مشورہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اول تو یہ رقم گھر میں نہ رکھیں، اکاؤنٹ میں رکھیں، 2-3 کے سگنیچر والی صورت ہو، تاکہ اس طرح کی صورت ہی نہ بنے. بالکل اپنے آپ کو جہاں جہاں سہولیات میسر ہیں تو وہ اسی طریقے کیا جائے. اور ظاہر اپنے گھر پر ہوں گے تو بندے کو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پھر طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، پھر خود ہی بندہ مفتی بن جاتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں تو ڈال دوں گا نا، اتنی رقم میں پوری کر دوں گا. اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. اگر کر بھی دیں تب بھی ظاہر ہے اس پر تاوان والی صورت بنے گی، تو گناہ گار بھی ہوگا. جی اگلی کال. مکروہ تحریمی اور تنزیہی کے متعلق بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ نماز کے دوران ٹخنوں کے نیچے کپڑا آ جائے یا گریبان کھلا ہو تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ مکروہ تحریمی اور تنزیہی کا فرق ایک تو یہ بیان کر دیا جائے، اور دوسرا جو انہوں نے گریبان وغیرہ کے حوالے سے بتایا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنے والا گناہ گار ہو. ٹھیک ہے، اس پر باقاعدہ یہ واجب کے ترک سے ہوتا ہے. صحیح. واجب کے کرنے والے پر وعید بھی آتی ہے، تو اس کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. اور اگر عبادت میں ایسا فعل کیا گیا مکروہ تحریمی تو اس صورت میں عبادت جو ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے، بار بار اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ فعل گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. صحیح. اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہ. مکروہ تنزیہ یہ ہوتا ہے شریعت کو یہ عمل پسند نہیں ہے، البتہ اس پر کوئی وعید بھی نہیں آتی، اس شریعت کا عمل پسند نہیں ہوتا، بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن اس طرح اس کا جو ارتکاب کرنے والا ہے وہ گناہ گار اس کو نہیں کہا جائے گا. ٹھیک. اب انہوں نے سوال کیا کیا تھا؟ ایک تو گریبان کھلا ہوا اور ٹخنوں سے نیچے پانچے ہوں. دیکھیں، اگر تو پانچے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، صحیح، تو اگر بطور تکبر ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو حرام ہے. صحیح. اور اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک. اگر تکبر کی نیت سے ہو. ٹھیک ہے. اور تکبر کے نیت سے جو ہے ٹخنوں سے نیچے پانچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ فعل مکروہ تنزیہ ہے.
اور نماز میں ایسا کرنا ہی خلاف اولا ہوگا کہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے لیکن گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی جو وعید آئی ہے اس میں جو قید آئی ہے وہ یہ آئی ہے حدیث میں کہ تکبر کی نیت سے کرے. تکبر کی نیت سے کپڑے کو گھسیٹنے والا، ٹخنوں سے نیچے پانچے رکھنے والا یہ حرام کا مرتکب ہے. تو ایسی حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ورنہ جو ہے خلاف اولا ہے. اور گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں اور سینہ نظر آ رہا ہو، نیچے کچھ پہنا نہ ہو، تو اگر سینے کا اکثر حصہ نظر آ رہا تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ویڈیو کال ہمارے پاس موجود ہے. کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر جی ہاں وہ غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. اگر غسل اس طرح کیا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہا دیا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو جو اعضائے وضو ہیں اس پر بھی پانی بہہ جاتا ہے. صحیح. تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا. یعنی اب غسل مثال کے طور پہ کمپلیٹ ہی اب اینڈ کی طرف ہے، کوئی ایسی چیز اگر وضو توڑنے والی پائی گئی تو اب اٹھ ہی رہے تھے، تو ظاہر ہے جو پہلے دھویا تھا وہ تو اب بغیر دھلا ہوا ہو گیا. جی اب انہیں اعضائے وضو کو دوبارہ دھونا ہوگا، نہیں وضو کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. تو آپ کوشش کریں ایسے مقامات پر پہنچنے کی جہاں پر اجتماعی طور پر یہ سلسلہ دیکھا جاتا ہے. اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، یکسوئی ہوتی ہے اور توجہ کے ساتھ آدمی دیکھتا ہے. اگر ایسے مقام پر نہیں ہے تو اپنے گھر پہ بھی آپ مدنی چینل پر اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس کے اندر تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو نفس ہے اس کو پاک کرنے کے، یعنی باطنی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج بیان کیا جاتا ہے. فرائض کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو لہذا میں تو یہ عرض کروں گا جس نے آج تک نہیں دیکھا آج دیکھ لے، آج دیکھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر ہفتے اس کو انتظار رہے گا دیکھنے کا. تو لہذا کوشش فرمائیں. ابھی جو ہمارا سلسلہ ہوا یہ وصیت کے موضوع پر ہوا، ابھی کئی سوالات اس کے باقی ہیں. ایس ایم ایس کی بھی لائن ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلوں میں ہم ایس ایم ایس کو بھی مزید شامل کریں گے. اس موضوع کو دوبارہ ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی عطیات مہم کے حوالے سے عرض کروں کہ آج بھی اگر آپ دینا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج امیر علیہ سنت اس حوالے سے بھی کلام فرمائیں. تو آج ہی اب تیار ہو جائیں، اپنے ایس ایم ایس بھیجنے کے حوالے سے، ٹیلی فون کال کے حوالے سے اپنی نیتوں کو اظہار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکتیں ملیں گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.